آج لوگ کہتے ہیں کہ جی دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، سارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، رشوت کا بازار گرم ہے، ہم کاروبار کریں تو کیسے کریں، بغیر رشوت کے کام نہیں ہوتا، ہم بازار میں نکلتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں تو نگاہوں کو پناہ نہیں ملتی، اور نگاہوں کو کیسے بچائیں؟ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، کیسے بچائیں جبکہ پوری مجلس جو ہے وہ غیبتوں سے گرم ہے؟ کیسے بچائیں؟ تقاضا ہوتا ہے نماز باجماعت کا، اور ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں کسی کو فکر نہیں ہے، تو ہمارے دل میں بھی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ غرض سارا ماحول ایسا بگڑا ہوا ہے کہ اس میں ایک تنہا آدمی کیسے اس طوفان کا مقابلہ کرے؟ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی، ارے بھائی اگر مشکل پیش آ رہی ہے، دشواری ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو کیوں ہم کو نہیں پکارتے؟ کیوں ہم سے نہیں کہتے؟ کہو ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ میں گر گیا ہوں اس ماحول کے اندر، ظلمتوں کا ماحول ہے، تاریکیوں کا ماحول ہے، گناہوں کا ماحول ہے، میں گر گیا ہوں، مجھے بچا لے اس سے۔ تو آپ مانگو گے، صدق دل سے مانگو گے، اخلاص کے ساتھ مانگو گے، تو ممکن نہیں ہے کہ رد ہو جائے۔ کوئی دعا اگر آدمی دنیا کے کسی مقصد کے لیے مانگتا ہے نا، یا اللہ مجھے فلاں ملازمت دے دے، فلاں منصب دے دے، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ تمہیں وہ مل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کو اگر یہ منصب دے دیا تو یہ اس کو خراب کرے گا، اس کے اندر تکبر پیدا ہو جائے گا، یہ دوسروں کے ساتھ ظلم کرے گا، نہیں دیتے اللہ میاں۔ اس لیے نہیں دیتے کہ تمہاری مصلحت کے مطابق نہیں ہوتا۔ لیکن اگر تم اللہ سے دین مانگو، صلاح مانگو، گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگو، طاعات اور عبادات کی عمل کرنے کی توفیق مانگو، اور صدق دل سے مانگو، تو کیا وجہ ہے کہ اللہ میاں قبول نہیں؟ دشمنی ہے تمہارے ساتھ اللہ میاں کو۔ تو اس لیے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جب جس طرح وہ گر گئے تھے دقیانوس کی سلطنت میں، کفر و شرک میں گر گئے تھے، موت سامنے کھڑی ہوئی تھی، لیکن انہیں ہمیں پکارا، ہم نے ان کو اس طرح معجزانہ انداز میں اس ظلم و ستم سے بچا لیا۔ تو اس لیے جب کبھی یہ شیطان کا دھوکہ دل میں آئے کہ بھائی اگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم صحابہ کرام میں کے زمانے میں پیدا ہوتے تو پھر ہمارے لیے دین پر چلنا آسان ہو جاتا، لیکن ہم تو ایسے 21ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں جہاں ہر طرف ظلمتیں بکھری ہوئی ہیں، تو کیسے دنیا سے لڑائی مول لیں؟ تو ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ ذرا تصور کرو کہ میدان حشر سجا ہوا ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تم پیش ہوئے ہو، تم سے سوال ہو رہا ہے کہ تم نے دین کے فلاں حکم پر کیوں نہیں عمل کیا تھا، فلاں گناہ کا کیوں ارتکاب کیا تھا؟ جواب دے دو اللہ میاں کو، یا اللہ تو نے پیدا ہی ایسے موقع پہ، ایسے زمانے میں پیک کیا تھا جہاں ہر طرف فسق و فجور کا بازار گرم تھا، تو وہاں میں اپنے آپ کو کیسے بچاتا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اگر یہ فرمائے کہ اگر تمہیں مشکل پیش آ رہی تھی مجھ سے کیوں نہیں مانگا؟ میں نے جگہ جگہ قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا میری قدرت پر بھروسہ نہیں تھا؟ کیا میری رحمت پر بھروسہ نہیں تھا؟
کیوں نہیں مانگا مجھ سے؟ اخلاص کے ساتھ کیوں نہیں مانگا؟ کوئی جواب ہوگا؟ لہذا اگر کبھی یہ خیال آئے ایک آدمی ہے کسی گناہ میں مبتلا ہے، نہیں چھوڑا جا رہا اس سے، تو یہ تو کرے کم سے کم روز مانگے، چلتے پھرتے مانگے، اٹھتے بیٹھتے مانگے، یا اللہ میں پھنسا ہوا ہوں، اپنی رحمت سے مجھے اسے نکال دیجیے۔ کوشش بھی کرے اور اللہ سے مانگے بھی۔ دیکھو ان حضرات نے یہ نہیں کیا کہ وہیں بیٹھے رہتے اسی ماحول کے اندر اور ماحول میں بیٹھ کر مانگتے اللہ میاں سے کہ مجھے نکال دے ان میں سے۔ اپنی جتنی استطاعت تھی بھاگ کے غار میں گھس گئے، اتنا کر سکتے تھے نا، یہ اپنے حصے کا کام انہوں نے کر لیا، باقی اللہ پہ چھوڑ دیا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہی رحمت۔ یہی تم بھی کرو، جتنا تم سے ہو سکتا ہے اتنا قدم بڑھاؤ اور پھر اللہ کو پکارو، اپنے پروردگار کو پکارو، کہو ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہی لنا من امرنا رشدا۔ اس کے باوجود تو دیکھنا تم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ اور اگر بالفرض نہ آیا جبکہ تم نے کوشش بھی جاری رکھی تھی اور اللہ سے مانگتے بھی رہے تھے، تو کم از کم اللہ میاں کے سامنے یہ کہنے کو تو ہوگا یا اللہ ہم نے تو مانگا تھا آپ سے، ہم نے کوشش بھی کی تھی، مانگا بھی تھا۔ تو اللہ میاں اس کو نامراد نہیں کرتے۔ لیکن نماز رات کی نماز فرمایا لا بد من صلاۃ باللیل، ضرور ہونی چاہیے اور کسی مومن کو وہ چھوڑنی نہ چاہیے۔ پھر آگے فرمایا، یہ حدیث ہی کا حصہ ہے کہ وَمَا كَانَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَشَاءِ فَهُوَ مِنَ اللَّيْلِ، کہ نماز عشاء کے بعد جو بھی نماز پڑھی جائے وہ صلاۃ اللیل میں داخل ہے، تہجد کے مفہوم میں داخل ہے، جو عشاء کے بعد جو بھی نماز پڑھی جائے۔ اس نے اللہ تعالیٰ اس حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے کمزوروں کے لیے یہ آسانی کا راستہ تجویز فرما دیا کہ اگر سونے کے بعد اٹھنا مشکل ہو رہا ہے تو اول شب میں نماز عشاء پڑھنے کے بعد بھی اگر کچھ نماز تہجد کی نیت سے صلاۃ اللیل کی نیت سے پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ تہجد اور صلاۃ اللیل کی برکات سے محرومی نہیں ہوگی۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ آدمی کو کوشش تو پوری یہ کرنی چاہیے کہ آخر شب میں اٹھ جائے، لیکن اگر اس کی عادت نہیں پڑی یا کوئی عارض درپیش ہے تو نماز عشاء کے بعد اور وتر سے پہلے اور عشاء کے بعد کچھ رکعتیں پڑھنے کا معمول بنا لے بنیت تہجد بنیت صلاۃ اللیل۔ وہ تو روزانہ پابندی سے پڑھے، ساتھ ہی کوشش کرتے رہے کہ آخر شب میں بھی آنکھ کھل جائے، اور آخر شب میں آنکھ کھل جائے تو پھر اس وقت میں جتنی توفیق ہو اس وقت میں پڑھ لے، اور اگر فرض کرو آنکھ نہ کھلی تو کم از کم عشاء اور وتر کے درمیان جو نماز پڑھی ہے وہ صلاۃ اللیل تہجد کے حکم میں انشاءاللہ لکھی جائے گی اور تہجد اور صلاۃ اللیل کی برکات سے مکمل محرومی نہیں ہوگی۔ تو یہ کام تو بھائی ہر مومن کو کرنا ہی چاہیے کہ عشاء اور وتر کے درمیان کچھ رکعتیں پڑھ لے تہجد کی نیت، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، جتنی توفیق ہو اتنی پڑھ لے، اور پھر کوشش ساتھ میں یہ بھی رہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر اکتفا کر کے بیٹھ جائے، بلکہ اپنی یہ کوشش جاری رکھے کہ آخر شب میں بھی میں اٹھوں، اور جب اٹھ جائے تو اس وقت کی نماز بھی ادا کرے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ یوں تو نماز تہجد کے لیے کوئی خاص تعداد
اس طرح کی مقرر نہیں ہے کہ بھئی اتنی ہی پڑھنی ہے ضرور، جتنے بھی موقع مل جائے، 2 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، 10 پڑھ لے، 12 پڑھ لے، سب جائز ہے۔ اور اس میں سے کچھ اول شب میں پڑھ لے، کچھ آخر شب میں پڑھ لے، یہ بھی جائز ہے۔ اور البتہ وتر کا حکم یہ ہے کہ اگر آخر شب میں اٹھنے کا پکا یقین ہو تب تو وتر آخر شب میں پڑھنے چاہیے، اور اگر پکا یقین نہیں ہے، پتہ نہیں کہ میری آنکھ کھلے گی کہ نہیں کھلے گی، تو پھر وہ وتر اول رات ہی میں پڑھ لینے چاہیے۔ پھر اگر فرض کرو آنکھ کھل گئی تو دوبارہ وتر دہرانے کی ضرورت نہیں، صرف تہجد کی نماز پڑھ لے، یہ بھی کافی۔ لیکن اس طرح عادت ڈالنے کی ضرورت۔ اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ آخر شب میں اٹھنے کی کوشش کرے، اس کے لیے حضرت والا نے ایک اور، ہمارے حضرت والا حضرت علمت صلی اللہ تعالیٰ سرہ کا عجیب یہ مزاج تھا کہ کمزور سے کمزور اور بے ہمت سے بے ہمت آدمی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ نسخہ تجویز فرما دیتے کہ کوئی یہی نہیں کہ با ہمت بڑا طاقتور اور مضبوط آدمی ہو تو وہی عمل کر سکتا ہے، نہیں، جو کمزور ہیں، بے ہمت ہیں، ان کے واسطے بھی کوئی نہ کوئی آسان نسخہ ایسا تجویز فرما دیتے تھے کہ عمل کر لے تو انشاءاللہ اس کا کچھ نہ کچھ نفع ان کو ہو جائے۔ تو حضرت نے فرمایا جن لوگوں کی کو آخر شب میں اٹھنے کی عادت نہیں ہے تو وہ ایک کام کر لیں۔ فرما دیتے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کو سوتے سوتے کسی نہ کسی وقت آدمی کی آنکھ کھل جاتی ہے، کبھی قضاء حاجت کے لیے پیشاب وغیرہ کی ضرورت پیش آ گئی، کبھی ویسے ہی آنکھ کھل گئی تھوڑی دیر کے لیے۔ فرما دیتے کہ اس جب کہ آنکھ کھل گئی تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے بستر پر بیٹھ جاؤ۔ کیا تو میں نہیں کہتا کہ جاؤ جا کے وضو کرو اور نماز پڑھو، لیکن ابتدا میں جب آنکھ کھلی تو تھوڑی دیر کے لیے بستر پر بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر یہ سوچو کہ یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے، اعلان عام ہو رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جس کی میں مغفرت کروں۔ تو یہ تصور کر کے تھوڑی دیر کے لیے دعا کر لو بیٹھ کے، ایک تو اپنی مغفرت کی دعا کر لو اور دوسرے اس بات کی دعا کر لو کہ یا اللہ مجھے تہجد میں آخر شب میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ توفیق عطا فرما دیجئے۔ فرمایا یہ دعا کرو، پڑھ کے سو جاؤ۔ حضرت فرماتا ہے اگر اتنا ہی کر لو تو جو آدمی یہ کام کر لے گا پابندی سے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو توفیق ہوگی اور ضرور ہوگی انشاءاللہ، اگر پابندی سے یہ کام کریں۔ تو ہمارے حضرت والا حضرت علمت صلی اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے تھے کہ حقیقت کا مزاج یہ تھا کہ وہ لوگوں کو لانے کے لیے آسان سے آسان تجویز بتاتے تھے، جیسے دانہ ڈالا جاتا ہے نا جانور کو، تو اس طریقے سے دانہ ڈالتے تھے۔ اور تجربہ یہ ہے کہ جو شخص یہ کام کر لے گا پابندی سے، کہ جب بھی آنکھ کھلے بیٹھ جائے چند لمحے کے لیے اور دعا مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، انشاءاللہ وہ تہجد کی برکات سے محروم نہیں